وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. درود بھیج دے محمد آل محمد. عزیزان محترم، جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، پچھلی جو آخری بات اس موضوع کے حوالے سے ہوئی تھی وہ یہ بات چل رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا قدردان ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی قدردانی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ویسے ہی قرآن نے برے القاب سے ایک دوسرے کو بلانے سے عام مومنین میں منع کیا ہے. جب ایک خاص جہت وجود میں آ جاتی ہے، جب ایک خاص رشتہ ایجاد ہو جاتا ہے، کیونکہ عام مومنین میں بھی اگر برے القاب سے آپ ایک دوسرے کو پکاریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپس میں جدائیاں ہوں گی، فاصلے بڑھیں گے. تو جہاں پر ویسے ہی رشتہ ایسا ہو کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہو کہ جہاں پر آپ کو اس رشتے کو مضبوط بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو برے الفاظ، برے القاب، اس قسم کی چیزیں کہ جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، اس سے ایک دوسرے کو نہ پکاریں. میں نے پچھلی گفتگو میں کچھ احادیث پیش کی تھیں کہ جس میں عرض کیا تھا کہ اگر عورت گھر کے کام کرتی ہے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور یعنی ایک شوق دلوایا گیا ہے عورت کو کہ وہ گھر کے کام کرے. انسینٹیو دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے، کبھی یہ کہا کہ عذاب سے امن میں آ جاؤ گی، کبھی کہا کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو اس کو مثلا اتنا اجر و ثواب ملے گا. اور یہ اچھا، روایتیں صرف ایک طرفہ نہیں ہیں. صرف بیوی کو دین اور شریعت نے انسینٹیو نہیں دیا ہے، صرف بیوی سے یہ تقاضا نہیں کیا ہے کہ تم گھر کے کام کرو، تم گھر کی صفائی ستھرائی کرو، تم گھر کی چیزوں کو مرتب و منظم کرو، پروردگار تمہیں نوازے گا، تمہیں اجر عطا کرے گا، عذاب سے نجات دے گا. اس طرف کی بھی روایتیں ہیں. اور اس طرف کی بالآخر دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ اگر مرد گھر کے کاموں میں مشغول ہو جائے گا یا گھر کی چیزوں میں لگ جائے گا تو پھر کمانے کون جائے گا؟ آپ لوگوں نے بہت کثرت سے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی ہے تو کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی خود مرد و زن کے درمیان، یعنی بیوی اور مولا کے درمیان کاموں کو تقسیم کیا گیا ہے. اب یہ جو تقسیم کام ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس میں کتنی چیزیں وہ ہوں گی کہ جو مولا کے حوالے کی گئی ہوں گی کہ جی آپ نے جو ہے گھر کے اندر آنے کے بعد کپڑے بھی دھونے ہیں، آپ نے گھر کے اندر آنے کے بعد جب لڑا کر آ جائیں، فارغ ہو کر آ جائیں تو آپ نے جو ہے مثلا فرض کریں روٹیاں بھی پکانی ہیں، آپ نے سالن بھی بنانا ہے، آپ نے برتن بھی دھونے ہیں، یا چلیں یہ 4 کام ہیں، 2 آپ کریں 2 میں کرتی ہوں. نہیں، جو تقسیم کام ہوئی ہے، جو تقسیم کار ہوئی ہے، وہ اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ یعنی مولا نے اور امیر المومنین کی جو تقسیم کار تھی کہ گھر کے باہر کے کام علی کے حوالے ہوں گے، گھر کے اندر کے کام بی بی کے حوالے ہوں گے، کیونکہ عورت زیادہ بہتر انداز سے گھرداری کر سکتی ہے. اسما بنت یزید جوفی ظاہراً اسما بنت یزید انصاری ایک صحابیہ ہے. رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہیں اور رسول خدا مسجد میں مردوں کو شوق دلا رہے ہیں جہاد کے اوپر کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے ایک قطرہ اس کا خون کا زمین پہ گرتا ہے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو بھی روایتیں جہاد کی فضیلت اور جہاد کے اجر و ثواب کے حوالے سے تھی ان کو بیان کر رہے ہیں اور مردوں کو تشویق کر رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو جہاد پر جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاد کے لیے آمادہ کر رہے ہوں، کوئی جنگ اور جہاد ہونے والا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ذہنی طور پر لوگوں کو پہلے سے ہی آمادہ کر رہے ہوں. اب اس روایت کے انداز سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس زمانے میں خواتین بھی مسجد میں آتی ہوں گی. پردے کے پیچھے سے یہی صحابیہ جناب اسما بنت یزید وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جتنے بھی اہم
فضیلت والے کام ہیں وہ سارے مردوں کے حوالے کر دیے. جمعہ مرد، جنازہ مرد، جماعت مرد، جہاد مرد. تو عورتیں تو سارے ثواب سے محروم ہو گئیں. عورتیں کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بھئی یہ تو مردوں کے نصیب تھا، ان کی لاٹری کھل گئی، ان کو مل گیا، ان کو مل گیا، اب تمہارے لیے نہیں ہے تو نہیں ہے. نہیں، اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرمایا کہ جہاد المرأہ حسن التباؤل. دیکھو اگر تم وہی اجر و ثواب جو یہ شخص، یہ انسان، یہ مرد باہر نکل کر تیروں تلواروں کا سامنا کر کے اپنے آپ کو زخمی کروا کر سختیوں کو تحمل کر کے، یعنی اتنے سارے پاپڑ بیلنے کے بعد جس اجر و ثواب تک پہنچتا ہے، تمہیں اگر وہ اجر و ثواب چاہیے، جہاد المرأہ حسن و تباؤل، اچھی شوہرداری کرو، اچھی گرداری کرو، تمہارے اندر وہی ثواب ہے جو مرد کے لیے جہاد کا ثواب ہے، تمہارے لیے وہی ثواب وہیں پہ مل جائے گا. یعنی عورت کو گھر سے نکلنے، یعنی یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو کئی جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ثواب مردوں کے لیے باہر جا کر حاصل کرنا پڑتا ہے وہ عورت کو گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. نماز جماعت میں بھی یہی مسئلہ ہے. یعنی آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، نماز جماعت، عورتیں آیا نماز جماعت کے لیے نکلیں نہ نکلیں، کیونکہ جماعت کی بھی بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. تو عورتیں اب جائیں یا نہ جائیں، تو وہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ عورت کی مسجد اس کا گھر ہے. جو ثواب مرد کو باہر نکل کر مسجد میں جانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ملے گا، عورت کو وہی اجر و ثواب گھر میں پڑھنے سے نماز مل جائے گا. تو عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، عورت کی مسجد اس کا گھر، عورت کا جہاد اس کی گھرداری. یعنی سارے وہ کام جس کے لیے مرد کو ایفرٹ کرنے پڑ رہے ہیں، عورت کو گھر کی چھت کے اندر بیٹھ کر ایفرٹ تو یہ بھی کرے گی، ظاہری بات ہے، بالآخر گھرداری کرنے کے لیے جو پہلے باتیں آئیں، چیزیں اٹھائے گی، گھر کو صاف ستھرا کرے گی، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کھانا کھلانا وغیرہ، یہ سارے کام عورت کرتی ہے. اچھا، اب ایک بات مجھے عرض کر دوں آپ لوگوں کی خدمت میں، شاید کچھ اصل میں ہمارے علاقوں میں ایک چیز ہوتی ہے، شاید یہاں تو ہیں تو سارے ہمارے علاقے والی، تو شاید اسی مزاج کی بنا پر ہمارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے، مثلا شیعہ اذان دی جاتی ہے، جو سامنے والے ہیں وہ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، توہین صحابہ کر دی. ہے جی، اذان میں کہاں سے توہین صحابہ آ گئی بھائی؟ اللہ اکبر میں کون سی توہین صحابہ ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں نا، اشہد ان علی ولی اللہ و وصیہ بلا فصل، یہ بلا فصل یہ توہین ہوگی صحابہ کی، کیونکہ وہ تو بلا فصل کے قائل نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جو بیچارہ اذان دے رہا ہے، جو مؤذن ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کوئی توہین صحابہ کی ہے، لیکن اس کے اوپر مقدمہ کھڑا ہو گیا، پرچہ کٹ گیا توہین صحابہ کا، اور وہ جناب علی مجرم قرار پا گیا توہین صحابہ کا. اسی طرح بہت سارے اور توہین رسالت کے، کوئی بیچارہ اہل ممبر مجلس پڑھنے والا، اب جو وہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اب میں پتہ نہیں یہاں پڑھ کے کیا مجرم بنوں گا، لیکن بالآخر وہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے تجھے خلق کیا، اور تیری خاطر علی کو، اور علی کی تم دونوں کی خاطر فاطمہ کو. تو وہاں پہ بھی توہین رسالت بن جاتا ہے ابھی مقدمہ. بھائی اس میں کون سی توہین رسالت ہوگی؟ اور رسول خدا نے خود کہا ہے، تو میں نے تھوڑی کہا ہے. رسول خدا کا قول نقل کرنا بھی توہین رسالت بن گیا. تو شاید کچھ اسی قسم کی صورتحال یہاں پہ بھی پیش آ گئی ہے. توہین رسالت تو نہیں ہوئی، لیکن بالآخر شاید کچھ غلط فہمی ٹائپ کی چیز ہو گئی کہ اس دن جو بات ہو رہی تھی کہ سارے کام تو ماسیاں کر رہی ہیں، اب ایک ہی کام بچا ہے. ابھی تک ہمارے معاشرے میں اور باہر کے معاشروں میں، آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، آپ امریکہ یو کے چلے جائیں، اس غربی دنیا میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ابھی بھی. اگرچہ بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لی ہیں، اور سوچے سمجھے بغیر لی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اچھی ہیں بری ہیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک رواج بن گیا کتے پالنے کا گھروں میں، یہ ساری وہیں سے چیزیں آئی ہیں. تو ہم نے لی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اب تک ایک کام نہیں ہوا جو وہاں ہو رہا ہے اور ہم نے نہیں لیا. اور وہ کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے، وہی والی بات ہے مائیں کرتی ہیں، وہ بچوں کی تربیت ہے، بچوں کو پالنا ہے. آپ باہر کی گھروں دنیا میں چلے جائیں تو وہاں بچوں کو انسٹیٹیوٹس کے حوالے کرتے ہیں،
اور خود جابس پہ چلے جاتے ہیں، میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، سب کما رہے ہیں، بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے، بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن وہ ایک کام جو ابھی تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابھی تک ماؤں نے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یعنی ابھی بھی مائیں ہماری اتنی جذباتی ہیں، میں آپ کو یقین مانیں، بعض اوقات جس کو کہتے ہیں نا، جس طرح وہ کربلا کے واقعات میں آپ حضرت کیا کہتے ہیں حبیب کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ جی آزمانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا، بعض اوقات میں وہی والی بات ہے چیک کرنے کے لیے کہ یہ جواب کیا دیتی ہے خاتون۔ جھگڑے لے کر آتی ہیں، شوہر سے ناچاکی ہو گئی، طلاق کرنی ہے، یہ فارغ کرنا ہے بس، یعنی اب نہیں رہ سکتے ہم۔ میں کہتا ہوں بچوں کا بچے ہم رکھ لیں گے، میں نے کہا پھر بچے کیوں آپ رکھتے ہیں؟ بچے تو میاں کے ہیں، شوہر کے ہیں۔ تو روایت کا جملہ ہے الولد لصاحب الفراش، اولاد تو مرد کی ہوتی ہے، تو آپ کیوں اپنے گلے میں جھنجھٹ ڈالتی ہیں؟ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہماری مائیں ابھی بھی اتنی جذباتی ہیں۔ تو میں اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک کام جو ابھی بھی رہ گیا ہے، ماسیوں کے حوالے نہیں ہوا، وہ بچوں کو حوالے کرنا ہے کہ ابھی تک ہم نے اپنے بچوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، ماسیوں کے اختیار میں نہیں دیا، ورنہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا حال کیا ہوتا۔ ابھی تو پھر بھی خرابیاں ہیں، میں ان خرابیوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن ابھی تک 10 جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری مائیں بچوں کو روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماسی کو کیا پڑی ہے روکنے ٹوکنے کی؟ بھائی اس کو تو آپ پیسے دے رہے ہیں، وہ روکے ٹوکے اس کی بھی بری بنے تو اس کو کیا کتنی نفلوں کا ثواب ہے؟ لہذا یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے ابھی تک کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا۔ تو گھروں کے کام کرنے کی عورتوں کے لیے بڑی فضیلت بیانی ہے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، یعنی کہتے ہیں نا رالیں ٹپکنا، یہ روایت ایسی ہے کہ واقعاً میں نے پڑھ کے رالیں ٹپکنے والی ہوں۔ اب آپ بھی سنیں گے، آپ بھی شاید ٹپکے۔ یعنی انسان کا یقین مانے، اس روایت کو سننے کے بعد ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، شاید انسان سوچے یار کام چھوڑو یہی کام کر لو، اجر و ثواب اگر کمانا ہے تو یہی کما لو، یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اجر و ثواب۔ یعنی واقعاً آپ سوچیں اللہ کے رسول نے کس انداز سے لوگوں کو تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی مینٹیلٹی کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں آپ کو دیکھیں کام اپنی جگہ پر ہے، اس کی میں روایتیں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو مرد کام کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور اس کا جو دوسرا اجر و ثواب ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو کام نہیں چھوڑنا ہے، لیکن گھر پہ آنے کے بعد تھوڑا سا بندہ اگر انسان بیوی کی ہیلپ کر دے، گھر والوں کی ہیلپ کر دے، ماں کی ہیلپ کر دے، بہنوں کی ہیلپ کر دے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں اس چیز کو معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ ہماری مائیں، مثلا کوئی بچہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اس کی بہو کے ساتھ کام کر رہا ہو، کچن میں گھسا ہوا ہو، یا کپڑے دھونے کے ساتھ اس کے وہ واش روم میں باتھ روم میں گھسا ہوا ہو، تو ہماری مائیں برداشت نہیں کرتی۔ ہم نے تو کبھی نہیں کروایا۔ دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں کروایا کا مطلب یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ آپ جو کر رہی تھی وہ صحیح تھا؟ آپ نے نہیں کروایا، چلے نہیں کروایا، لیکن یہ صحیح کیا آپ نے، یہ کون نتیجہ نکالے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایتوں کے لیے ایک معیار دیا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ روایتوں کے لیے ایک معیار دیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی روایت صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ روایتوں میں یہ فارمولہ ہے کہ جو بھی روایت تمہارے سامنے آئے اس کو قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ موافق قرآن ہو تو سمجھو ہم نے کہی ہے، اگر وہ مخالف قرآن ہو تو لم نقل ہو، ہم نے اس کو کہا ہی نہیں ہے، پٹک دو اس کو دیوار پر، فضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پہ پٹک دو، اس لیے کہ وہ ہمارا کلام، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلام اہل بیت اور کلام قرآن میں کہیں ٹکراؤ آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تضاد آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جب ان کا منشا وہی ہوتا ہے جو خدا کا منشا ہے، تو تضاد کہاں پر آئے گا؟ تضاد تو وہاں آتا ہے جہاں پر لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوں، لوگوں کے گولز الگ الگ ہوں، لوگوں کی خواہشات الگ الگ ہوں۔ جب ان کا مزاج، ان کی خواہشات، ان کا گول مرج ہے پروردگار عالم کی ذات میں، تو کلیش کہاں آئے گا؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ پروردگار عالم کے ارادے کے جاری ہونے کی جگہ ہے، مجرى ارادہ پروردگار عالم ہے، مظہر کمالات پروردگار عالم ہے، ان میں اور قرآن میں کبھی ٹکراؤ آ ہی نہیں سکتا۔
جب ٹکراؤ نہیں آئے گا، لہذا جو قرآن کے موافق ہے وہ ہم نے کہا ہے، اور جو قرآن صریح قرآن سے ٹکرا رہا ہو، سمجھ لو وہ بات ہم نے نہیں کی، اس کو اصلا پٹک دو بے شک دیوار پر، ہماری صحت پر اس سے کوئی اب یہی چیز ہمارے اور اہل بیت کی نسبت ہے۔ اگرچہ ہم ان کے مزاج میں رنگے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بالآخر اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ جو میری سوچ ہے، جو میرا عمل ہے، جو میرا رویہ ہے، جو میں چیز رائج کر رہا ہوں اپنے گھر میں، آیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو صحیح ہے یا نہیں ہے کہ پرکھنے کا ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ معیار صرف ایک ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی۔ دیکھ لو عطرت اہل بیت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر عطرت اہل بیت کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو کام نہ کرنا یہ مزاج اہل بیت کے مطابق نہیں ہے۔ آئمہ نے کام کیا ہے، پیغمبر مگر بکریاں نہیں چرواتے تھے۔ ہم ان سے آگے جا سکتے ہیں، ہم ان سے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے کیا ہوگا ہم تو نہیں کریں گے، نہیں۔ کام نہ کرنا، ناکارہ انسان، نہ کام کرنے والوں کی مذمت آئی ہے، میں اس طرف نہیں ابھی جانا چاہ رہا، لیکن یہ جو روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جو آپ کو پش کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کریں کوشش، گھر والوں کے لیے نکلیں، جہاد کریں، درست؟ تو کام نہ کرنا تو مزاج نہیں ہے شریعت کا، اہل بیت کا اور صاحبان قرآن کا، یہ ان کا مزاج نہیں ہے۔ کام تو کرنا ہے، لیکن کام جو آپ کر رہے ہیں، مثلا فرض کریں آپ 5 بجے گھر پر آ جاتے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے رات کو، اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی روٹین کیا، لیکن کراچی میں ماشاءاللہ 1 بجے سے پہلے تو لوگوں کا سوچتے ہی نہیں ہے کہ بستر کی طرف جانا ہے۔ اب جو 5 یا 6 بجے گھر آیا ہوا ہے، کتنے گھنٹے، جتنے گھنٹے کام کر کے آیا ہے اتنے ہی گھنٹے ابھی اس کے پاس مزید ہیں۔ تو ان گھنٹوں میں تھوڑی بہت اگر ہیلپ کر دے تو کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ میں پھر وہی والی بات ہے، میں بولوں کچھ اور سمجھا کچھ جائے تو اس لیے اب تو ڈر لگنے لگا ہے کہ بندہ بولے بھی یا نہ بولے، لیکن بہرحال بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں آ کے اس کو پرکھیں، اپنے معاشرے میں، تو ہمارا معاشرہ اس کو، یعنی ولو کرنے والے امیر المومنین ہوں، لیکن معاشرے کے ہاتھ میں دیں گے، معاشرہ بے عنوان معاشرہ، ابھی مومن کی بات نہیں کر رہے، مومن کے تو جذبات ہی اور ہوتے ہیں نا، لیکن ایک عام معاشرہ بے عنوان معاشرہ، وہ کہے گا یار یہ تو، یعنی اس کو پسند نہیں کرے گا، اس کے لیے وہ ناپسندیدہ کام ہوگا۔ اب میں جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ شان اہل بیت سے بہت زیادہ شاید سازگار نہ ہو، لیکن اگر کسی، مثلا یہ ماں، یہ جس ماں کی میں ابھی بات کر رہا تھا، یہ ماں اگر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ اس کو؟ زنوریدی کہتے ہیں نا، زنورید کہتے ہیں۔ تو کہنے والے کی زبان تو نہیں روکی جا سکتی نا، سامنے کون ہے، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، روایت تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن حوصلے سے اگر آپ سنیں گے اور غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں، مرد بھی اگر خدمت انجام دیتا ہے گھر میں تو اس کی خدمت ضائع نہیں ہے، مرد کی خدمت ضائع نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم عورت کو خدمت کرنے پر اجر و ثواب دے رہا ہے تو مرد کو بھی خدمت انجام دینے پر اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو انسینٹیو دیا ہے نا اس روایت میں، روایت ہے ختمی مرتبت کی، مخاطب ہے امیر المومنین۔ اب آپ دیکھیں کائنات کے 2 وہ وجود ہیں کہ ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا، نہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے۔ میں ابھی ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن نہیں کر رہا، اصلا کرنا ہی نہیں چاہیے، نہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے، نہ علی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ 2 بندے ہیں جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو اتنا بھاری انسینٹیو دیا گیا ہے، یہ وہی معاشرے، دیکھیں آئمہ کا کلام ہے، روایت کا ایک جملہ ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، لوگوں سے عقلوں کے مطابق بات کرو، جو آپ کے ذہنی لیول ہے یا جو آپ کی ذہنی اپروچ ہے اس کے حساب سے بات کرو۔ اب ہماری جو ذہنی اپروچ ہے وہ تو الٹی ہے،
کہ مرد گھر کے کام کرے معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، زن مرید بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، نالائق ہو جاتا ہے مرد کام کرنے سے۔ اچھا یہ بڑی کمال کی، اب یہ جملہ بیچ میں آ گیا، میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی۔ جو کام بیٹا کرے بہو کے ساتھ، بیٹا ہو جاتا ہے نالائق، وہی کام داماد کرے بیٹی کے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ جب ہماری گھروں کے معیار ڈیول پالیسیز پہ چلیں گے نا، اس کے لیے کچھ، اس کے لیے کچھ، اس کے لیے کچھ، اس کے لیے کچھ، تو جھگڑے تو ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کی بیٹی کو یہ حق ہے کہ وہ فرض کرو اگر میکے آ رہی ہے تو وہ میکے آنے کا حق رکھتی ہے، تو بہو کو میکے جانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے گھر میں عید منائے، آپ کی بہو اپنے گھر میں عید نہیں منا سکتی، وہ کیسے جائے گی؟ اچھا جملے دیکھیں، وہ کیسے جائے گی؟ نندوں نے آنا ہے تو وہ گھر سے غائب ہوگی، تو وہ بھی جہاں سے اٹھ کر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی کچھ نندے ہوں جو آ رہی ہیں ان کے گھر میں، وہ بھی تو چھوڑ کر آ رہی ہیں، تو جب وہ چھوڑ کر آ سکتی تو آپ کی بہو چھوڑ کے کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمیں معیار جب تک ایک معیار پر نہیں آئے گا، ایک کسوٹی پر ہماری زندگیاں نہیں آئیں گی، یقین مانے مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ شوہر یعنی یہ بیٹا پوری تنخواہ بیوی کے ہاتھ میں رکھ دے جا کے اپنی، اب دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے، کیا درگت بنتی ہے اس بچے کی۔ زن مرید بھی ہے، نالائق بھی ہے، بیوی کا ہو کے رہ گیا، ماں باپ بھول گئے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سنتے ہیں۔ اور یہی کام جب داماد کرتا ہے تو حق تو پھر یہ بنتا ہے نا کہ اس کو خود ماں کو سمجھانا چاہیے اپنے داماد کو کہ بیٹا پوری تنخواہ تو کیوں اس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ ماں باپ کا حق ختم ہو گیا کیا؟ ماں باپ اب ماں باپ نہیں رہے کیا؟ انہوں نے کہیں اور سے جا کے لے کر آنا ہے، تم ہی لوگوں نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالنا نا، تو ماں باپ کا حق و حقوق سارے ختم ہو گئے جو تو سارے پیسے اٹھا کے میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ کتنی مائیں سمجھاتی ہیں، کتنی مائیں سمجھاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، داماد بڑا اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، داماد بڑا اچھا ملے۔ ارے داماد، تمہارا داماد بھی اچھا ہے، وہ اس کا بھی، جس کا وہ داماد ہے اس کے لیے بھی وہ اچھا داماد ہے۔ اس کو آپ اولاد ہونے کے اوپر لے کر آئیں تو اگر آپ کی اولاد نالائق ہے تو آپ کا داماد بھی پھر نالائق ہے جو پورے پیسے لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے۔ اگر وہ اسی جرم پہ نالائق ہے تو وہ بھی یہی مجرم ہے، وہ بھی نالائق ہونا چاہیے، ادھر وہ لائق یہ نالائق۔ بیٹی کے لیے اور قانون، بہو کے لیے اور قانون۔ آپ نے دیکھیں یہ گھروں کے مشکلات ہیں، میں نے کہا نا میرے پاس ڈسکس کرتے ہیں بچیاں، خواتین، میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پکنک پہ گئے ہوئے پورا خاندان، بیٹیاں بھی بہویں بھی، پکنک سے آئے سب گھر سے، اب چائے کون بنائے گا؟ کبھی بیٹی نہیں بنائے گی، وہ تھکی ہوئی آئی ہے، تو بھائی اسی پکنک سے یہ بھی تھکی ہوئی آئی ہے، چائے بہو بنائے گی۔ دیکھیں یہ نا انصافیاں جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا توجہ دیے بغیر، بے توجہی کی بنا پر ہی صحیح، لیکن یہ نا انصافیاں جو ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، جب گھر پہ رائج ہی نا انصافی ہوگی تو اس گھر میں کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں پہ سکون ہوگا، کہاں پہ لتسکنوا الیہ بنے گا۔ ان نا انصافیوں کو ہمیں ہٹانا پڑے گا، ان نا انصافیوں کو اپنے معاشرے سے نکالنا پڑے گا، یہ نکلیں گی تو لتسکنوا الیہ بنے گا۔ جب تک یہ رائج رہیں گی یہ لتسکنوا الیہ نہیں بن سکتا۔ ہم بچی بیاہ کے لاتے ہیں 18 برس کی، 16 برس کی، 17 برس کی، اور توقع اس سے رکھتے ہیں 40 سالہ، 45 سالہ، 50 سالہ خاتون جیسا اس کا رویہ ہو۔ بھائی آپ اگر وہ چاہیے تھا تو اپنے بچے کی کسی اسی سے شادی کر دیتے جو 40 سال کی ہوتی، تو آپ کو 40 سال والا ایٹیٹیوڈ ملتا۔ 16 سال کی بچی میں آپ 40 سال والا ایٹیٹیوڈ ڈھونڈیں گے تو کیسے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا نا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ جہاں تک پہنچی ہے 40 سال کی تجربات کی روشنی میں وہ وہاں تک پہنچی ہے، اس کی تو ابھی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ جب رشتہ لینے جاتے ہیں کام نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ہم سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گھر میں ماسیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اور جب وہ آتی ہے تو آہستہ آہستہ نوکروں کی چھٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نا، یعنی واقعاً اتنی بری حالت ہے، اتنے حالات خراب ہیں۔ یہ ساری وہ جو میں آپ کی خدمت میں باتیں کر رہا ہوں وہ مثالیں ہیں جو میرے پاس آئی ہوئی ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں
کہ معاشرے میں یہ چل رہا ہے سارا کچھ، معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے. یعنی واقعاً میں ابھی تازہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، آنے سے کچھ ایک آدھ مہینہ پہلے کی بات ہے. شادی بھی کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوا، ابھی سال بھی شاید پورا نہیں ہوا، یا شاید سال ہوا ہوگا. یعنی فیملیز کو اگر آپ دیکھیں، میں دونوں فیملیز کو اتفاقاً جانتا ہوں. معاشرے کے اعتبار سے دونوں فیملیز، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس فرض کریں لڑکا والا آیا، تو وہ تو ظاہری بات ہے ساری کہانیاں، سارے قصور جو ہے وہ لڑکی پہ ڈالے گا اور اپنے فیور کی ساری کہانیاں سنائے گا، اور میں بھی سن کے کہوں گا یار لڑکی کیسی نالائق لڑکی ہے. درست. کوئی الٹا دوسری طرف والا آ گیا، لڑکی والا آ گیا، تو وہ ساری زیادتیاں لڑکے کی بتائیں گے تو لڑکی مظلوم بن جائے گی. یہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے، تو جج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ابھی میں نے کہا نا، جو میرے پاس جس اعتبار سے کہانی آئی اس حساب سے لڑکے والے پریشان کر رہے تھے اس بچی کو. اب لڑکے والے اگر پریشان کر رہے ہیں اس بچی کو، تو اب آپ اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے؟ مثلا کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اس کو یہ بولیں گے یار تم اتنے دیندار آدمی، تمہارا نام ہے معاشرے میں دینداروں کے اعتبار سے، تمہارا نام ہے دینداری میں. بعض اوقات ہوتا ہے مثلا فلاں وہ تو بڑے دیندار لوگ ہیں، بڑی دیندار فیملی ہے. ایسی فیملی اور حرکتیں اگر آپ جو گنوائی گئی ہیں، اب صحیح غلط مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بتائی گئی ہیں آپ یار میچ ہی نہیں کرتی ہیں. کہ اتنا دیندار ہو گیا تو دین جاتا کہاں ہے؟ دین کہاں رہ جاتا ہے؟ دین کو کیا تالا لگا دیتے ہیں ہم لوگ؟ دین کو فریزر میں ڈال دیتے ہیں، جم جائے، ذرا پگھل نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. کہاں چلا جاتا ہے دین؟ یعنی جو چیزیں انسان اتنی زندگی لگا کر سیکھتا ہے، انسان بھولنے میں اس کو دن بھی نہیں لگاتا یار. یہ تعجب ہوتا ہے مجھے سب سے بڑا. خیر ٹائم کافی ہو گیا، میں یہ روایت کم سے کم آپ کی خدمت میں پوری نہ صحیح تو تھوڑا سا حصہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ روایت ہے کہ امیر المومنین سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ قال دخل علینا رسول اللہ و فاطمۃ جالسۃ عند القدر وانا انقی العدس. پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پتیلے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں دال صاف کر رہا تھا، کنکر ونکر چن رہا تھا دال میں سے. کون کر رہا ہے یہ کام؟ مولا کر رہے ہیں. ہم کتنے مصروف ہیں، لیکن مولا کی مصروفیت تو بالآخر مولا ہیں. وہ انہوں نے تو پوری کائنات چلانی ہے، ہم نے تو اتنا سا گھر چلانا ہوتا ہے. ہم نے تو اتنا سا گھر چلانا ہے، انہوں نے پوری کائنات چلانی ہے. لیکن وہ اس کے باوجود گھر میں خدمت انجام دے رہے ہیں، بیوی کے ساتھ مددگار بن رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ قال یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا اے ابا الحسن. میں نے کہا جی یا رسول اللہ لبیک. قال اسمع منی وما اقول الا من امر ربی. سنو مجھ سے اور غور سے سنو، کیونکہ میں جو کہتا ہوں وہ امر خدا ہوتا ہے. اپنے یعنی وہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں جو کہتا ہوں خدا کی طرف سے ہوتا ہے. سنو میری بات. ما من رجل یعین امرأتہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ مدد کرے فی بیتہا، اس کے گھر میں، یعنی گھر میں اس کی گھر کے کاموں میں مدد کرے، الا کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ السنہ. عجب. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں کو زیادہ انسینٹو دیا ہے، عورتوں کو تو جہاد کی بات کی اور یہ عذاب سے بچنے کی بات کی، اور خیر روایتیں بھی میں نے کم آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن اس کی نسبت بہت ہلکا ہے جو مردوں کو انسینٹو دیا جا رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر رجحان نہیں ہے ان چیزوں کا. عورتیں تو کرتی ہی کرتی ہیں، کم کریں زیادہ کریں بالآخر انہوں نے تو کام کرنا ہی ہوتا ہے. مرد عام طور پر نہیں کرتے، اور عربوں کا معاشرہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسی مرد سالاری والا معاشرہ تھا، تو اس لیے وہاں پر ایک معانی و بیان، یہ جو آپ فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہیں نا، قرآن کا اعجاز ہے فصاحت و بلاغت کا. ایک قانون یہ ہے کہ جتنی سخت چیز ہو یا مشکل چیز ہو، تاکید اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے تھوڑی اس چیز کا ہلکا ہو جائے اور آسان ہو جائے، اور کہ کیا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے لگتا ہے مجھے کہ یہاں پر پیغمبر نے بہت زیادہ جو ہے انسینٹو دیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے،
کان لہو بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ سے، آپ کے بدن پہ کتنے بال ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کے بدن پہ کتنے بال ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر بال کے بدلے 1 سال عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے اگر وہ گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے اپنی زوجہ کی۔ 1 بال کے بدلے، اب فرض کریں 5000 بال ہوں تو 5000 سال کی عبادت آپ کو دال چننے میں مل گئی۔ اب وہی والی بات ہے، 5 سال انسان عبادت کرے، راتوں کو روزے نمازیں پڑھے، دن میں روزے رکھے، وہ 5 سال کا کام آپ کا جس کو کہیں سمٹ کر چند لمحوں کے اندر آ گیا کہ اتنا سا کر لو تو تمہیں یہ مل جائے گا۔ اور وہی سال ایسے ہیں کہ صیام نہارہ و قیام لیلھا، دن میں روزہ اور رات میں نماز۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا آتَاهُ اللَّهُ الصَّابِرِينَ وَدَاؤُدُ النَّبِيُّ وَيَعْقُوبُ وَعِیسیٰ، اور اے علی، پروردگار عالم اس شخص کو جو گھر کے کاموں میں مددگار ہے اپنی بیوی کا، یہ عبادت کا بالوں جتنا ثواب عبادت کا وہ ایک، اس کے علاوہ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد نبی اور حضرت یعقوب نبی اور حضرت عیسیٰ نبی کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ یعنی 3 نبیاں، دیکھیں نبی آتے ہیں کار رسالت انجام دینے کے لیے آتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، جتنی سختیاں تحمل برداشت کر کے انہوں نے جس اجر و ثواب کو حاصل کیا ہے، پروردگار عالم، یعنی رسول خدا کا میں امر ربی سے بول رہا ہوں، یعنی پروردگار عالم کے کہنے کے مطابق اس شخص کو کہ جو گھر کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے، یہ سارے 3 نبیوں کا ثواب پروردگار عالم صابرین کے علاوہ اس کو عطا کرے گا۔ پھر کہتے ہیں یا علی من کانا فی خدمت العیال فی البیت ولم یعنف۔ اچھا ایک چیز اور اس میں آئی ہے، یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ جو گھر میں خدمت انجام دے رہا ہے، گھر کے کاموں میں مدد کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے لیے ننگ و عار نہیں سمجھتا، شرمندگی والے انداز والا نہیں ہے یہ کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کن کاموں میں لگ گیا، نہیں، ننگ و عار سمجھے بغیر اگر کوئی شخص گھر کے کاموں کو انجام دیتا ہے، کتب اللہ تعالیٰ اسمہ فی دیوان الشہداء، پروردگار عالم اس کا نام شہداء کی رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ وَكَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ، ہر دن کے بدلے اس کو 1000 شہداء کا ثواب پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مشی پہ ہم جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال، مشی سے نجف سے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، وہ کربلا تک جو 80 کلومیٹر ہے نجف اور کربلا کا فاصلہ، یہ آپ 80 کلومیٹر چلتے ہیں تو کیوں چلتے ہیں؟ امام حسین کے عشق میں تو چلتے ہیں، لیکن بالآخر یہ عشق آیا کیسے؟ کب سے چلنا شروع کیا آپ لوگوں نے؟ کہیں جی 10 سال سے، 15 سال سے، جب سے یہ صدام کا زمانہ، لیکن امام حسین تو اس سے پہلے بھی تھے، ایمان تو اس وقت بھی آپ کے اندر تھا، محبت اہل بیت تو اس وقت بھی آپ کے دل میں تھی، اس وقت آپ کا عشق کہاں تھا؟ کہاں تھا عشق اس وقت؟ تو اس کا مطلب ہے خالی عشق تو نہیں ہوا، پھر اور کیا چیز ہے؟ وہ جو اتنا انسینٹیو دکھاتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب، ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب، تو وہ حج و عمرے کا ثواب آپ کہاں سے چلتے ہیں؟ 3 دن واک کرتا ہے انسان یہ حج و عمرے کا ثواب لینے کے لیے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب 3 دن بعد وہاں پہنچتے تو ان کے پیروں میں چھالے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عادت تو نہیں ہے ہمیں اتنا چلنے کی، یہاں تو بالکل بھی عادت نہیں ہے چلنے کی، پاکستان میں بھی ہمارا یہی حال ہے۔ اب جس کو عادت نہ ہو 1 دن بھی چلنے کی، وہ 3 دن چلے گا تو چھالے تو نکلیں گے نا۔ اب سنیں جملہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں مولا سے، کہتے ہیں کہ وَكَتَبَ، ایک تو یہ کہ اس کے لیے ہر دن کے بدلے جو ہے 1000 شہداء کا ثواب لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں، وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ہر قدم پر اس کو جو وہ گھر میں اٹھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے کام کرنے کے لیے، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔
اس حج و عمرے کے ثواب نے ہمیں مشی پہ تو لگا دیا، اب دیکھیں حج و عمرے کے ثواب گھر کے کاموں پہ کب لگاتا ہے ہمیں۔ حج و عمرے کا ثواب یعنی واقعاً آپ سوچیں، شہداء کا ثواب اس کو مل رہا ہے، انبیاء کا ثواب اس کو مل رہا ہے، حج و عمرے کا ثواب ابھی ختم نہیں ہوئی روایت، ابھی اور دیکھیں آپ۔ وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، جتنی رگیں آپ کے جسم میں ہیں، ہر رگ کے بدلے ایک شہر جنت میں آپ کے لیے پروردگار عالم آمادہ کرے گا، ہر رگ کے بدلے، ہر رگ کے بدلے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی ساعۃ فی خدمت العیال، ایک گھنٹے کی گھر میں بیوی کے ساتھ خدمت انجام دینا، اس کی خدمت انجام دینا، خیر من عبادت الف سنہ، 1000 سال کی عبادت سے خیر بہتر ہے، والف عیادت مریض، دیکھیں یہ خود مستقل عنوان ہے، عبادت 1000 سال ایک عنوان ہے، اس کا ایک اجر و ثواب ہے، مریض کی عیادت اس کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے، سر میلن اد مریضن، اتنی تاکید ہے، 1 میل تک جانا پڑے عیادت مریض کے لیے جاؤ۔ رسول خدا خود اس یہودی بڑھیا کے لیے جو کچرا پھینکا کرتی تھی، جب پتہ چلا بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے گئے، تو عیادت مریض کا ایک اپنا ثواب ہے، نماز جمعے کا ایک اپنا ثواب ہے، جنازے میں شرکت کرنے کا ایک اپنا ثواب ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے ساتھ خدمت انجام دیتا ہے 1 گھنٹے کی خدمت، یہ خیر من عبادت الف سنہ، 1000 سال کی عبادت، و الف حج، 1000 حج، و الف عمرۃ، 1000 عمرے، و خیر من عتق الف رقبۃ، 1000 غلام آزاد کرنا، و الف غزوۃ، 1000 جنگوں میں شریک ہونا، و الف عیادت مریض، 1000 مریضوں کی عیادت کرنا، و الف جمعۃ، 1000 جمعوں میں شرکت کرنا، و الف جنازۃ، 1000 جنازوں میں شرکت کرنا، و الف جائن یشبعہم، 1000 بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، و الف عارن یکسوہم، 1000 برہنہ لوگوں کو لباس پہنانا، و الف فرس یوجہا فی سبیل اللہ، 1000 گھوڑوں کو خدا کے راستے پہ لگانا یعنی جہاد وغیرہ کے لیے آمادہ کرنا، و خیر لہ من الف دینار یتصدق علی المساکین، 1000 دینار جو وہ کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے اس سے بہتر ہے کہ جو وہ یہ کام 1 گھنٹے کی خدمت اپنی بیوی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزُّبُورَ وَالْفُرْقَانَ، آسمانی کتابیں ہیں، خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، توریت و زبور و انجیل و قرآن ان کی تلاوت سے بھی بہتر ہے۔ وَمِنْ أَلْفِ أَسِيرٍ أَسَرَّ، 1000 قیدی کے جن کو اس نے رہا کروایا ہو، فَآتَقَهَا، وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدْنَةٍ يُؤْتِ لِلْمَسَاكِينَ، بدنہ کہتے ہیں وہی اونٹ کو، الف بدنہ یعنی 1000 اونٹ کسی مسکین کو پکڑا دے، اس سے بہتر ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اے علی یہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے، جنتی بنا۔ بس آخری کے 2 جملے رہ گئے وہ بھی میں عرض کر دوں۔ جنتی تو بنا دیا، اچھا جنتی تو بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ایک دوسری ٹینشن جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے، حساب کتاب کی ٹینشن، کہ حساب کتاب بھی تو ہوگا، صحیح ہے جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن اگر ادھر تک ہی ہم رہیں تو ہو سکتا ہے گھومتا پھرتا جائے جنت میں، اپنا حساب کتاب کلیئر کر کے، کسی کا لینا ہے دینا ہے، کوئی گناہ ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایک اور خوشخبری دے دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یا علی من لم یعنف من خدمت العیال، اے علی جو اس گھر والی کی خدمت کو اپنے لیے ننگ و عار نہ سمجھے، دخل الجنہ بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے پروردگار عالم اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حساب کتاب کی ٹینشن بھی اللہ کے رسول نے ختم کر دی، یعنی اس کا مطلب کہ پھر یہ سیدھا جنتی ہے، بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔
یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر۔ اب وہی والی بات ہے یار، انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میں کیسے جنت میں چلے جاؤں گا، وہ بھی غیر حساب کے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو خدمت انجام دے رہے ہو یہ بڑے گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب کفارہ ادا ہو گیا تو حساب صاف ہو گیا۔ جب حساب صاف ہو گیا تو اب کس چیز کا حساب؟ جب آپ کا نامہ اعمال ہی کلیئر ہو گیا، اب کس چیز کا حساب ہوگا؟ لہذا بغیر حساب یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ ہے بڑے گناہوں کا، وہ یطفئ غضب الرحمن، اور یہ خدائے رب ذوالجلال کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وہ مہور و حور العین، یعنی آپ جنت میں جانے سے پہلے، یعنی ایسی شادیاں آپ نے شاید ہی دیکھی ہوں کہ بیوی ملنے سے پہلے بیوی کا مہر ادا کر دیا ہو، لیکن یہ مرد ایسا مرد ہے کہ یہ جو خدمت انجام دے رہا ہے، یہ خدمت ہی اس کی جنت میں حوروں کی کا مہر قرار پائے گا۔ تو آپ نے دنیا میں ہی حور کا مہر ادا کر دیا۔ وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، اور یہ کام تمہاری نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے اور تمہارے درجات میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ یا علی لا یخدم العیال الا صدیق، اب خدمت کرے گا کون؟ کہتے ہیں کہ اے علی کوئی بیوی کی خدمت انجام نہیں دے گا مگر یہ کہ وہ صدیقین میں سے ہو اور شہداء میں سے ہو، اور رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا ایسا شخص ہو کہ خدا نے اس کے لیے خیر دنیا اور آخرت چاہی ہو۔ دیکھیں ہم صدیقین میں سے ہو جائیں نہیں معلوم، ہم جو ہے وہ شہداء میں سے ہو جائیں، خدا کرے ہو جائیں، ایک عمومی شہداء میں سے تو ہوں گے انشاءاللہ العزیز من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، لیکن ظاہراً یہ جو شہداء کی بات ہوتی ہے یہ ماتا شہیدہ والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ والے شہید کی بات ہو رہی ہے کہ جو میدان جنگ والا شہید ہے ظاہری طور پر۔ تو نہ ابھی تک ہم شہداء میں سے ہیں، نہ ہم صدیقین میں سے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں خیر دنیا اور آخرت چاہے۔ جب خدا ہمارے بارے میں خیر دنیا اور آخرت چاہے گا تو پروردگار عالم ہمارے دل میں یہ ڈال دے گا کہ میں اٹھوں اور اٹھ کے جاؤں اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ اب دیکھیں اس روایت کو، اگر آپ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس روایت کے بعد آپ سوچیں کہ یار کون سی نیکی ہے جو رہ گئی ہو۔ شہادت آپ کو مل گئی، حج و عمرہ آپ کو مل گیا، نماز روزے آپ کو مل گئے، وہ جنت میں بغیر حساب آپ پہنچ گئے، حوروں کا مہر آپ نے یہیں پہ ادا کر دیا، ایڈوانس پیمنٹ۔ کیا بچا پھر؟ کیا بچا ہمارے پاس؟ یعنی ساری وہ نیکیاں کہ جو انسان چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے سب کی، میرا بھی دل چاہتا ہے مثلا فرض کریں میں مثلا 3 مہینے روزے رکھوں، رجب شعبان رمضان کے، مثلا فرض کریں نہیں رکھ پاتا، طبیعت ایسی ہے نہیں رکھ پاتا، کوئی بیمار ہے نہیں رکھ پاتا، کسی کا وہ کام ایسا اتنا ٹف ہے کہ وہ نہیں رکھ پاتا، گرمی کا موسم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن یہ تو کر سکتا ہے، یہ تو کر سکتا ہے، مل رہا ہے ثواب، روزے کا بھی مل رہا ہے، نمازوں کا بھی مل رہا ہے، جہاد کا بھی مل رہا ہے، غلام آزاد، آج کل غلام ہی نہیں تو میں کس کو آزاد کروں؟ آج کل تو ہے ہی نہیں، تو کس کو آزاد کیا جائے؟ لو جی آپ تھوڑا سا کام کر لیں، گھر کا گھنٹے بھر خدمت کر لیں، ایک روٹین بنا لیں کہ آنے کے بعد جاب سے آپ نے 1 گھنٹہ گھر کو دینا ہے۔ اچھا یہ دوسری برکتیں بھی لے کر آتا ہے۔ اب وقت تو نہیں بچا، لیکن ایک روایت ہے جس کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر والوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہے، گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے پاس ٹائم سپینڈ کرتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں، اگین پیغمبر کی روایت، پیغمبر کہتے ہیں کہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے اس شخص کا کہ جو گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ آٹومیٹکلی گھر والوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر رہے ہیں، تو اعتکاف بھی آ گیا بیچ میں۔ آپ گھر والوں کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کریں، بیوی کی خدمت کریں تو بیوی کے ساتھ ہی ہے نا، گھر کے اندر ہی ہے نا، باہر تو نہیں گئے ہوئے، موبائل تو نہیں یوز کر رہے، جو مصیبت ہے اس وقت ہماری، درست؟ تو آپ گھر میں ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو رہا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ٹائم تو اسپینڈ کر ہی رہے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ جو اجر و ثواب پروردگار عالم نے کہ رسول نے بیان کیے وہ اپنی جگہ پر آپ کو ملے گا۔ تو کم سے کم تھوڑا بہت انسان ان روایتوں کو ہی مد نظر رکھے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اب اللہ کے رسول کے فرمان پر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ویسے تعجب کی بات ہے اور ہے بھی کہ آپ غربی دنیا میں چلے جائیں
غربی دنیا میں مرد حضرات عورتوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عمل اس حدیث پر، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو جائے گی۔ مرد برتن دھوں میں مثلا فرض کریں سفرہ میں اٹھاؤں، یہ میرا کام ہے، یعنی آگے سے جملے یہ میرا کام ہے، تو بھائی آپ کر لیں گے تو کون سے آپ چھوٹے ہو جائیں گے؟ چھوٹے تو نہیں ہوں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم ان روایتوں کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی میری گزارش یہ ہے اور بچیوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، آپ سارے جو جوان بچے یہاں پر موجود ہیں اور بزرگان سے بھی، بالآخر اس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا کہ جی چھوٹا کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، کوئی بزرگ کرے گا تو اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تعجب ہوگا آپ کی بیوی کو کہ آپ کو کیا ہو گیا، ٹھیک تو ہیں، نبض وبض چیک کرے گی کہ کیا ہو گیا آج آپ کو، خیر تو ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، کرنے دیں اس کو چیک کر بھی لے گی تو بخار نکلے گا تو نہیں نا۔ لہذا کوشش کریں کہ اپنے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کی باؤنڈریز بہتر کرتی ہے، انسان کی باؤنڈریز جتنی بہتر ہوں گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، سکون ہوگا، لتسکنوا الیہا کا مصداق یہ گھر بن سکتا ہے۔ بس عزیزو، اب کیا میں عرض کروں، ٹائم تو کافی ہو گیا، 2 جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پڑھوں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ آپ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، جس طرح مولا بیٹھے دال چن رہے تھے، اور بھی چیزیں ملیں گی آپ کو۔ یعنی اگرچہ تقسیم کار کیا تھی؟ تقسیم کار یہ تھی کہ علی باہر کے کام کریں گے اور فاطمہ گھر کے کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود، اس تقسیم کار کے باوجود مولا آگے بڑھ کے بی بی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کھانا پکانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہی کام اگر ہم کریں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم سنت علوی پر عمل کر رہے ہیں، سنت نبوی پر عمل کر رہے ہیں، سنت علوی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس میں ننگوار والی کوئی بات نہیں ہے۔ 2 جگہ پہ اس روایت میں آئے کہ وہ اس کو ننگوار نہ سمجھے اپنے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ننگوار سمجھتے ہوئے جس کو کہیں دل ناخواستہ جو ہے وہ یہ کام انجام دے رہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ اجر و ثواب اس کو نہ ملے۔ یعنی اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ریکمینڈڈ ہے، اہل بیت نے کہا ہے، لہٰذا میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، تو یہ آپ کو اتنا اجر و ثواب دلائے گا کہ یعنی واقعاً میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو انسان کچھ نہ بھی کرے تو کافی ہے۔ واجبات تو انجام دینے ہی دینے ہیں، لیکن مستحبات کی طرف نہ بھی جائے تو یہی کافی ہے انسان کی نیا پار لگانے کے لیے۔ بس عزیزو، یہ اہل بیت آئے تھے ہماری ہدایت کے لیے، انہوں نے ہماری ہدایت بھی کی اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، بہترین کردار پیش کیے، بہترین راہائے زندگی گزارنا اور مختلف امور میں رہنمائی کی، لیکن ہم لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ یعنی واقعاً آپ کو لگتا ہے کہ وہ علی کہ جو علم کی اس معراج پہ تھا کہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، اور یہ اس زمانے میں علی یہ بات کر رہا ہے کہ جب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آسمان میں بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ علی یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کے گلے میں رسی باندھ کے اس کو لے جایا جائے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو عام مسلمان کی نسبت روا نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کی نسبت یہ روا نہیں ہے کہ کوئی عام مسلمان کی اس انداز سے توہین و تحقیر کرے۔ اور یہاں پر تو عام مسلمان نہیں، امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، ایبت علم اللہ ہیں، خدا کے علم کے خزانے دار ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک طرف، ان کی زوجہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جو کائنات کی مالکہ ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ بس عزیزو، یہ بغض جو علی، اور اصل تو بغض علی کا تھا، یہ علی کے بغض کی لپیٹ میں جناب فاطمہ زہرا بھی آئی ہیں اور حسنین بھی آئے ہیں اور باقی ائمہ بھی آئے ہیں۔ اصل بغض تھا علی سے، علی ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور علی کی وجہ سے علی کی زوجہ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پھر جب تاریخ آگے بڑھتی ہے، 50 ہجری آتی ہے، تو لوگوں نے اس بغض کو حسن مجتبیٰ کے اوپر نکالا۔
بس 2 جملے میں امام حسنی کی شہادت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ حسن مجتبیٰ، حالانکہ اگر آپ امام حسن کی زندگی دیکھیں تو صرف شروع کے 6 مہینے جو ان کا حاکم شام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور وہ صلح امام حسن والا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کے اگر آپ واقعات دیکھیں اور اس کے بعد کی ان کی ساری سیرت دیکھیں تو وہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس امت نے کیا کیا؟ یعنی یہ وہ حسن مجتبیٰ ہے جو کبھی لوگوں نے اس کو دوش رسول پر دیکھا ہے، یعنی وہ دوش رسول جس کے اوپر مہر نبوت ثبت ہے، جہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر یہ حسنین گئے ہیں، جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر علی مرتضیٰ گئے ہیں۔ اس دوش رسول پر لوگوں نے حسن کو دیکھا ہے، اور یہ وہ حسن ہے کہ جس کو کبھی لوگوں نے رسول کی آغوش میں دیکھا ہے، کبھی لوگوں نے رسول کی پشت پر دیکھا ہے، کبھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول خدا اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں حسنین کے ہاتھ میں رسول خدا کی زلفوں کا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے نبوت کو امامت کے ہاتھ میں دے دیا۔ بس ارباب اعضاء، ایک موقع وہ آیا کہ جب حسن کے لیے ایک ایسا زہر آمادہ کیا کہ کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ ایسا زہر آمادہ کیا گیا کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی مچھلیاں مر جائیں، کوئی زندہ باقی نہ بچے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا مہلک زہر تھا۔ اور جودہ بنت اشعث کو لالچ دے کر آمادہ کیا گیا کہ وہ حسن مجتبیٰ کے کھانے میں، شربت میں، دودھ میں، اعلیٰ کسی بھی چیز میں، ان کی غذا میں اس زہر کو ڈال دے۔ ارباب اعضاء، آپ سوچیں، ایک شخص ہو جو صبح سے شام تک روزے کے عالم میں ہو، اب روزہ افطار کرنا ہے، اور روزہ افطار کے موقع پر جو پانی یا پیالہ یا دودھ یا شربت جو اس کو دیا جا رہا ہے، یہ وہ ہے جو زہر آلود ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے اس شربت کو یا اس دودھ کو پیا، بس تھوڑا سا وقت گزرا کہ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آنے لگے۔ حسین آئے، حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ میرا مولا حسین گریا کر رہے ہیں۔ کہا بھائی حسین تم کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی اس حالت کو دیکھ کر گریا کر رہا ہوں۔ کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین، تیرے دن جیسا تو کوئی دن ہوگا ہی نہیں۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ زینب، آپ سوچیں اب زینب کبریٰ آئی ہوں گی، مجھے تو میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حسن مجتبیٰ نے کہا ہوگا یہ تشت زینب کی آنکھوں سے اوجھل کر دو، کہیں میری بہن اس تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ لے۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ اتنا کاری زہر تھا، حسن مجتبیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حسن کے جنازے کو تیار کیا گیا، ایک مرتبہ یہ جنازہ لے کر چلے روضہ رسول کی طرف، مگر کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہ آئی کہ حسن مجتبیٰ رسول کے پہلو میں دفن ہو۔ ایک مرتبہ تیر باران کیا گیا، میں کہتا ہوں شاید یہ اسلام میں پہلا جنازہ ہوگا، اور وہ بھی نواسہ رسول کا، وہ بھی سبط رسول کا، وہ بھی سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ایک فرد کا، کہ جس کے لاشے پہ، جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ ارباب اعضاء، شاید یہ پہلا جنازہ ہوگا جو گھر سے نکلنے کے بعد ایک مرتبہ واپس گھر میں آیا ہوگا۔ ارے بیبیاں گھبرا گئی ہوں گی، ارے کیا ہو گیا ہمارے بھائی کے لاشے کو، ہمارے بھائی کے جنازے کے اوپر یہ تیر کس نے برسا دیے۔ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ جنازہ دوبارہ رکھا گیا، جنازے میں سے تیر نکالے گئے، یقیناً یہ تیر زینب و ام کلثوم نے نکالے ہوں گے، یقیناً یہ تیر بہنوں نے آگے بڑھ کے بڑے آرام سے اور پیار سے نکالے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے حسین، ارے جب آپ زمین کربلا پہ آئے تھے آپ کا لاشا بھی تو تیروں پہ معلق تھا، ارے وہ تیر کس نے نکالے؟ ارے اس وقت زینب تو وہاں پر تھی، لیکن زینب کو اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے، تو وہ تیر کس نے نکالے؟ بعض علماء نے نقل کیا جب نال بندان کی گئی، گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، جب گھوڑے حسین کے لاشے پہ دوڑے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے حسین کے جسم سے تیر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ
تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس خلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دین و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، بحق محمد و آل محمد جہاں کے بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں آپ دے بیمار کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سبھی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی دین و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، محمد علی بشیر ابن بشیر احمد رضوی کے اصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی نیکی کرنے والا نہ ہو، تمام علماء شہداء کو یاد کرتے ہوئے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔